خوش لباس خوش مزاج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش مزاج ہی میں نے کہا آپ کو. اچھی بات آج ہے. بڑے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں اللہ کا شکر ہمیشہ اچھا لگتا کلر آپ پہ کوئی اثر ڈالتا ہے. جس دن آپ کالا کلر پہن کے آتے ہیں اس دن لڑائی کرتے ہیں مجھ سے. ہے. یہ واقعی آپ نے نوٹ کی ایک بات. تو پھر تو مجھے فل بلیک ہو کے آنا چاہیے. آپ بلیک بن کے آتے ہیں نہیں تو یہ تو پھر اچھی بات ہے نا. اس کا مطلب آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ جس دن میں بلیک پہن کے آتا ہوں تو مجھے بھی ذرا تھوڑا سا. آج آپ بیک گراؤنڈ میں مکس ہو رہے ہیں. شاہین شاہ آفریدی کے نیچے جو بلوش ہے نا اس سے آپ مکس ہو رہے ہیں. نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پیچھے بلو ہے تو میں بلو کپڑے بالکل سائڈ پہ رکھ دوں کبھی بھی پہن کے. نہیں یار کبھی کیوں نہیں. آپ کہتے ہیں یار ہم بلو پہن کے نہیں آیا کریں گے. جو آپ پہنتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے. بس آپ چشمہ بھی پہن لیں. یار نہیں ابھی چشمہ نہیں پہن رہا. پہن لیں اچھا لگ رہا ہے. بہت پڑھا لکھا لگوں گا. بہت پڑھے لکھے لگیں گے. وہ نہیں میں چاہتا. اچھی باتیں کرتے ہیں. بڑی پڑھی لکھی باتیں ہوئی. آج پاکستان کرکٹ بورڈ کا گورننگ بورڈ کا اجلاس ہوا تھا. محسن نقوی صاحب جو امریکہ میں انہوں نے خطاب کی, انہوں نے شرکت کی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے. تو اس سے بہت ساری باتیں ہوئی. ایک بات جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ ایل سی سی اے گراؤنڈ کو اوول گراؤنڈ کی طرز پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. اوول جو کراچی میں گراؤنڈ ہے وہ اوول گراؤنڈ ہے. تو اس ایل سی سی اے گراؤنڈ اور این سی اے یہ قریب ہی ہے نا. تو شاید این سی اے والے ہی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایل سی سی اے گراؤنڈ. دیکھیں یار مجھے ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے شاید یہ عاقب بھائی کی کچھ تھوڑی سی ایڈوائز بھی ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لاہور قلندر کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں. ان کی اکیڈمیز بھی ہیں, ان کا گراؤنڈ بھی ہے, ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہے, شاید میں غلط بھی ہوں. تو ظاہر بات ہے جب کرکٹ بورڈ کے لوگ بیٹھتے ہیں, کرکٹر بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایڈوائز دی جاتی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یار اگر ہماری این سی ہے اس حساب سے کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, کہ ایک این سی سی کا اپنا گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اچھی چیز ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس سے پہلے جو آپ کے پاس اتنے گراؤنڈز بنے ہوئے ہیں ان کو کیوں آباد کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس طرف کیوں نہیں جاتے, کیوں ایسا وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ این سی اے یا کسی اکیڈمی کا گراؤنڈ نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن وہ جو آپ کے پاس شیخو پورہ کا گراؤنڈ, وہ جو گجراوالا کا گراؤنڈ, وہ جو سیالکوٹ کا گراؤنڈ, وہ جو حیدرآباد کا گراؤنڈ, بھائی یہ جو آپ کے پاس گراؤنڈ ہے ان کا کب ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں میں صرف چیزوں کو باتوں کی حد تک رکھتا ہوں. اچھا تو ہوا, نہیں اچھا ہوا ہے, شروعات تو ہوئی. نہیں یہ طریقے کی شروعات نہیں ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے. یہ شروعات میرے حساب سے صحیح نہیں ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ شروعات جو ہوئی ہے ٹھیک ہے, آپ اپنے پہلے گراؤنڈ بنائیں, اس کے بعد یہ آپ کا سیکنڈ آپشن ہے. نہیں میری بات سنیں. ہم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ یار ہمارے پاس ٹوٹل پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کرکٹ کے اندر انٹرنیشنل میچز کے لیے صرف 2 سے 3 گراؤنڈ ہے ہمارے پاس. ہم کیوں نہیں یہ سوچتے کہ یار جو گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں اس بارے میں کیوں نہیں سوچتے. کبھی ہم یہ کہہ دیتے جی یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, دوسری انتظامیہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات سنیں, 5 گراؤنڈ ہے آپ کے پاس, 10 گراؤنڈ ہے, جتنے بھی گراؤنڈ ہے کراچی فیصلہ آباد. سر میری بات سنیں, آپ کے پاس چاہے 5 گراؤنڈ ہے چاہے 10 گراؤنڈ ہے, میرا صرف سوال یہ ہے کہ جو 3-4 گراؤنڈز کے میں نے نام لیے ہیں ان پہ تو پیسہ لگا ہوا نا, کسی دور میں پیسہ تو لگا ہے نا, ایکٹیو ہے وہ, ٹھیک ہے, بنا ہوا ہے. تو بھائی آپ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے کیوں نہیں ان کو ایکٹیو کر رہے. عبداللہ خرم نیازی صاحب ابھی ریسنٹلی کراچی آئے تھے, دیکھیں حیدرآباد بھی گئے. دیکھیں میری بات سنیں, حیدرآباد میں شروع ہو جائے گا. دیکھیں بات, کوئی کدھر بھی جائے کوئی کدھر آئے نہ آئے, مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میں صرف جو چیزیں دیکھتا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ یار ہم کہتے ہیں کہ جی گراؤنڈ نہیں ہے 3 گراؤنڈ ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ فلانا انتظامیہ کے پاس, ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی جب فیصل آباد میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ پنڈی میں سب کچھ کر سکتے ہیں, تو باقی جگہوں پہ بھی کر سکتے ہیں. گراؤنڈ بنے میں سیالکوٹ کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے. بات ہے پہلے جو آپ کے پاس ہیں ان کو ایکٹیو کریں, اس کے بعد جا کے آپ اور جگہوں پہ پیسہ لگانے کی کوشش کریں. جو چیزیں ہیں ان کو پہلے ایکٹیو کرنے کی کوشش. اسلام آباد میں بھی گراؤنڈ بنانے کی بات کی. میں یہی کہہ رہا ہوں, وہ بے شک آپ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا کا سب سے اچھا گراؤنڈ بنائیں, میں یہ کہہ ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں, اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے, جو ٹیسٹ لیول کے گراؤنڈ رہ چکے ہیں, جہاں پہ ٹیسٹ کرکٹ ہو چکی ہے, ان کے لیے ہم کیوں نہیں کوشش کرتے. ہم کیوں ان کو چھوڑ کے, ان جگہوں کو چھوڑ کے ہم بالکل ایک نئی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, نئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی آپ کے وہ گراؤنڈ آپ کے
آپ کے جو ہے وہ ڈفرنٹ شہروں کے اندر ہیں. گجراوالا کا گراؤنڈ گجراوالا شہر میں ہے, اقبال اسٹیڈیم ہے, سیالکوٹ کا اقبال گراؤنڈ اسٹیڈیم سیالکوٹ کا گراؤنڈ سیالکوٹ اسٹیڈیم سیالکوٹ میں بنا ہوا ہے. اس کے بعد حیدرآباد میں, شیخوپورہ شہر میں, شہروں کے اندر گراؤنڈ بالکل ایک سناٹا ہوئے میں, جہاں پہ محنت کر کے جن لوگوں نے بھی یہ گراؤنڈز بنوائے, تو بھائی ان کو کیوں نہیں ایکٹیو کر رہے؟ ہو جائیں گے, مجھے امید ہے ایکٹیو کریں. ویسے مجھے یہ چیزیں بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز کھڑی ہوئی ہے, پورا سٹرکچر بنا ہوا ہے, وہاں پہ کرکٹ اس طرف کوئی دھیان نہیں دیتا, جا کے دوسری طرف چیزیں بنانے لگ جاتے ہیں. میرے کو یہ سمجھ نہیں آتی. وہ جو پیسہ آپ نئی چیز پہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نئی چیز پہ جو آپ پیسہ لگا رہے ہیں, جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کے اوپر پیسہ لگائیں, ان کو رینوویٹ کریں, ان کو فریش کریں. اس کے بعد وہاں پہ اگر ایکوموڈیشن کے مسئلے ہیں, ہوٹل کے مسائل ہیں, وہ کریں. ان چیزوں کو پہلے ایکٹیو کریں. مجھے نہیں سمجھ آتی وہ چیزیں وہیں راستے میں پڑی ہوئی ہیں, پچھلے کوئی 40 سال سے 35 سال سے وہ پڑی ہوئی ہیں, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. اس کے بعد آ کے جو بھی آتا ہے وہ نئی چیزیں کرنے لگ جاتا ہے. میری سمجھ نہیں آتی بھائی. اور سری لنکا کرکٹ ٹیم جو حالیہ دورے پہ آئی ہوئی تھی, انہوں نے دورہ پاکستان کنٹینیو کرنے کی بات کی تھی, اس کی بھی تعریف کی ہے آپ کے گورننگ بورڈ نے, ہمارے گورننگ بورڈ میں. اس کے علاوہ وہ جو این سی اے کا میں بتا دوں, این سی اے میں مختلف پچز بنائی گئی ہیں نئی, جس میں سیمنٹ پچز بھی ہے. یہ عاقب جاوید صاحب کی ہدایت پہ ہوا, یہ مجھے پتا ہے, یہ مجھے معلوم ہے. تو یہ تو اچھا ہے کہ پچز بنا رہے. این سی اے میں تو کم از کم ٹیکنیکل ایکسپرٹیز بڑی. میں یہ بات پچھلے 12 سال سے بول رہا ہوں. آپ کی بات سن لی, میری بات نہیں سنی کسی نے, نہ سنے, مجھے وہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میری بات سنے نہ سنے. میں پچھلے 12 سال سے بول رہا ہوں کہ ہماری کرکٹ اس وجہ سے نیچے جا رہی ہے. یہ پہلے کے بیٹسمین اس وجہ سے اچھے تھے, وہ ٹوٹل سیمنٹ کے اوپر کرکٹ کھیلتے تھے, اسٹرانگ تھے, بغیر ہیلمٹ کے اتنے تیز باؤنسر آتے تھے. اب ہم جو آج کل کے لوگ جو ہیں وہ بالنگ مشین کے اوپر جو پریکٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں؟ سپیڈ تیز کرتے ہیں نا بالنگ مشین پہ, اپنی مرضی سے سپیڈ کو ویری کرتے ہیں. تیز کھیلنا تو تیز کو 90 مائل پہ لے کے جانا, 90 پہ لے کے جاؤ, 80 پہ لے کے جانا, 80 پہ لے کے جاؤ. تو بھائی سیمنٹ پہ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہاں تو ہر بال ویسے ہی 90 پہ جایا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اگر کسی بالر کا سپیڈ 75 پہ ہے تو وہ سیمنٹ پہ بالنگ کرتا تھا, بیٹسمین کو 85 پہ جاتا تھا بال, تو وہاں تو آٹومیٹکلی بال تیز آتا تھا, جس کی وجہ سے بیٹسمین اسٹرانگ تھے, کٹ پل سب اچھا تھا, ڈرتے نہیں تھے. تو میں پچھلے کوئی 12 سال سے کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اگر میرے اوپر ہوتا, شاید میں شو میں کہہ بھی چکا ہوں, میرے اوپر ہو, میں بیٹسمین کو فاسٹ بالر کی پریکٹس ہی سیمنٹ کے اوپر کراؤں, اسپنرز کی پریکٹس میں ٹرف کے اوپر کراؤں. تو عاقب جاوید صاحب کے اس کام سے آپ نہیں متفق ہیں؟ دیکھیں بھائی, سیدھی بات ہے یار, جو چیزیں مجھے بہتر لگیں گی میں ظاہر بات اس چیز کی تعریف بھی کروں گا. اگر میری سوچ کے حساب سے, دیکھیں ہر انسان کی سوچ ڈیفرنٹ ہو, کچھ بولیں گے نہیں یار سیمنٹ صحیح نہیں ہے, کچھ بولیں گے نہیں یار سیمنٹ ٹھیک ہے. جو میں سوچتا ہوں میرے حساب سے جو چیزیں بہتر ہوں گی تو میں ظاہر بات اس چیز کی سپورٹ کروں گا. جو میرے حساب سے جو میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو میں ضرور اس کی غلط بات کروں گا. اگر سیمنٹ کا بنایا ہے یہ بہت اچھا ہے, آپ دیکھنا کہ آپ کے لڑکوں کو فائدہ کتنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ صرف سیمنٹ این سی اے میں نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کی ہر کرکٹ اکیڈمی کے اندر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں لڑکوں کو آپ سیمنٹ پہ بھی پریکٹس کرائیں, اور آپ کے جو نیچے جونیئر لیول سے لڑکے آ رہے ہیں ان کو بھی کرائیں. اور کبھی کبھار, اور یہ بھی بات بول رہا ہوں بھائی, کبھی کبھار کوشش یہ کریں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کے میچز جو ہیں وہ سیمنٹ پہ پچز پہ کرائیں. گراؤنڈ ایک ہو, اب جس طرح آپ این سی اے کی بات کر رہے ہیں, یہ جو این سی اے گراؤنڈ اگر بننے جا رہا ہے تو اس میں 1 سے 2 سینٹر میں سیمنٹ پچز بھی بنوائیں, ان کے اوپر بھی میچز کروائیں, ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے, اگر ہم فاسٹ بولر کی بات کرتے ہیں تو شاید وہ جہاں سے بال کرے گا شاید وہ گھاس والا ایریا ہو, یا وہ ایریا ایسا بنا دے جہاں پہ صرف ٹرف مٹی سی بنی ہو, جس طرح ایک پچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سیمنٹ آدھی نہیں, جانے پوری دینی ہے, اس قسم کی بنائے کہ باؤنسر بھی آئیں. یہ نہ ہو کہ صرف سیمنٹ پہ آگے آگے بال آتا, نہیں. سیمنٹ پہ پریکٹس کا فائدہ ہی یہی ہے کہ تیز جب پیچھے بال آئے گا وہ جو آپ کو پریکٹس ہوگی وہ ڈر ختم کرے گا. سینٹر میں بھی سیمنٹ پچز ہونی چاہیے. ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریجنل لیول پر معروف نجی کمپنی کلبز کی اسکروٹنی کا آغاز کرے گی. کلبز کی اسکروٹنی یہ کب ہوئی تھی آخری دفعہ؟ پتہ نہیں, اور مجھے تو لگتا ہوتی بھی نہیں ہے. اچھی بات, اب اچھی بات ہے نا, تو اچھا کام ہے, یہ تو قابل تعریف کام ہے. کلب میں اسکروٹنی جتنا, مطلب کلب بنے ہوئے ہیں, کلب میں لڑکے ہیں نہیں ہیں, کلب کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں ہے, یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی نا. دیکھیں بات سنیں,
میں اس ٹائم ان سب چیزوں کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو بھی چیزیں چینج ہو رہی ہیں پہلے نہیں ہوئی ابھی ہو رہی ہیں. آپ کی کرکٹ میں فرق پڑے گا, آپ کی چیزوں میں فرق پڑے گا, تو میں بولوں گا واقعی یار چیزوں کا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مجھے ضرور پتا کہ یار ابھی سے تو نہیں پتا چلے گا, ایک دم سے تو نہیں آپ کو ہوگا, تھوڑے عرصے بعد بھی ہم ان چیزوں پہ روتے رہیں گے تو اس کا مطلب کوئی کام نہیں ہو رہا, صرف باتیں ہی ہیں. اوپر بول دیا لوگوں کو ذرا خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو بتا ہاں جی دیکھیں جی ہم یہ کام سٹارٹ کرنے لگے, اس کے بعد پیچھے وہی سب کچھ ہے جو پہلے ہوتا آ رہا ہے کہ نہیں جی کیا ہے, بس اوپر اناؤنس کر دو, پیچھے کچھ بھی نہیں ہو رہا. میں اسی لیے بار بار گورننگ بورڈ میں اناؤنس ہوا, اسی لیے بار دیکھیں گورننگ بورڈ میں اناؤنس ہوا, اگلے گورننگ بورڈ میں پرانے گورننگ بورڈ کے جو فیصلے ہوئے تھے ان کو چیک کیا جائے. دیکھیں بات سنیں, میں کرکٹ میں کوئی 25 سال سے پچھلے گورننگ آپ بھی کور کر رہے, گورننگ بورڈ والے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں پچھلے, ہم سب کرکٹ بورڈ کو یہی سنتے ہیں یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو گورننگ بورڈ پہ جو لوگ آتے ہیں کیا وہ سسٹم سے آتے ہیں سارے, وہ جو آئین میں لکھا ہے اس سے, ٹھیک ہے یہ آئین میں لکھا ہے اس سے ان کی ووٹنگ ہو کے آتے ہیں سب. نہیں ووٹنگ نہیں, آئین میں جو لکھا ہے اس سے. میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا, تو میں پہلے بھی بہت سنتا ہوں آیا ہوں کہ جی یہ سب کچھ ہوگا. یہ تو آپ آئین کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں چیلنج کی بات نہیں کر رہا میں تو, آپ کے خیال میں آئین تو ہو سکتا ہے آئین مجھے بھی ٹھیک نہ لگتا بھائی, میری رائے میں آئین, چلے میں کہہ دیتا ہوں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے, سب کو نمائندگی ملے, یہ نہیں کہ 4 یہاں سے آ جائیں 4 یہاں سے آ جائیں. میرا اس کے خلاف ہے, میری یہ رائے. دیکھیں بات سنیں, گورننگ بورڈ کے لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے, 2 سال آپ 2 سال آپ 2 سال آپ 2 سال آپ یا 3 سال جو بھی آپ نے کرنا ہے کرا, یہی طریقہ کار ہے. لیکن یہاں کہیں نظر آتا ہے, میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ جب چیزیں بہتر ہوتی بھی نظر آئیں گی تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گا یہ 2025 چل رہا ہے. یہ آپ کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں یہی بولوں گا. ٹھیک ہے, 2025 چل رہا ہے. ٹھیک ہے, دنیا جو ہے وہ 2015 کی چیزیں چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی ہے. ہم جو ہے ابھی تک 2025 میں یہی باتیں کر رہے ہیں, تو جب چیزیں 2025 میں باتیں کر رہے ہیں, 2025 کا آخری مہینہ چل رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ 2026 پاکستان کرکٹ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا, نہ صرف کرکٹ کے لیے بلکہ دیگر کھیل جو پاکستان کے ہیں ان کے لیے بھی. میرے ساتھ بہت اچھا ایک میرا دوست, بہت اچھا, آپ ٹی وی پر ان کو سنتے رہتے ہیں, تجزیہ کاری بھی کرتے ہیں, بڑا اچھا جرنلسٹ ہے, لکھتا بھی ہے, عبدالغفار نام ہے. السلام علیکم عبدالغفار, کیسے ہو؟ وعلیکم السلام آصف بھائی, آپ کے تمام دیکھنے والوں کو, تنویر بھائی کو بھی السلام علیکم. تنویر بھائی کی طرف سے بھی وعلیکم السلام. ابھی تنویر بھائی یہ بات کر رہے تھے جو گورننگ بورڈ کا اجلاس ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا, اس میں ویسے گورننگ بورڈ کے فارمیشن پہ ہم بات کرتے کرتے پہنچ گئے تھے, تو میرا یہ خیال ہے, ناچیز کی رائے یہ ہے کہ گورننگ بورڈ کی فارمیشن ذرا سی اور بڑی ہونی چاہیے, کسی اور کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے. یہ 8-10 بندوں کا کام مجھے ایسا لگتا ہے. اس پہ آپ کی رائے کیا ہے, اس کو صاف کیجئے پہلے. شکریہ آصف. دیکھیں ایک چیز تو مجھے ہمیشہ سے نظر آئی ہے پی سی بی گورننگ بورڈ میں, چاہے وہ اس گورننگ بورڈ کی بات ہو یا اس سے پہلے بھی, کہ ہم یہ بات بہت کرتے ہیں کہ کرکٹرز کی کتنی رائے ہونی چاہیے, کرکٹرز کتنے زیادہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں موجود ہیں, اور کیا جو کرکٹنگ ڈیسیجنز ہیں, جیسا کہ آج کے جتنے بابا, میں بھی تھوڑی تنویر آپ کی بات سن رہا تھا بریک میں جب آپ لوگ بات کر رہے تھے, کہ دیکھیں بہت سارے اعلانات ایسے ہوئے ہیں جو ابھی اعلانات ہیں, اس میں ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیمپئنز ٹرافی پہلے بھی یہی دوڑیں لگی تھی کہ کیا اسٹیڈیم بن جائیں گے, آخری وقت تک یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھی بات ہے وہ بن گئے, لیکن اس وقت بھی میری رائے یہ تھی کہ اس سے وقت سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتا. اب جب کوئی کرکٹر بیٹھا ہو تو آپ کو یہ آسانی رہتی ہے گورننگ بورڈ میں یا اوور آل ڈیسیجن میکنگ میں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو محسن نقوی صاحب, بہت اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں انٹرنیشنلی معاملات کو, پی ایس ایل کے روڈ شو کو وہ لے کے گئے ہیں, اچھی بات ہے, سب کچھ نیا ہو کے ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن میری صرف یہ ناقص رائے یہ ہوگی, اپنی ایک ناقص کی رائے, کہ یہ سارے جو فیصلے ہیں, چاہے وہ آپ کراچی کے اپگریڈیشن کی بات کریں, اگین پی ایس ایل میں زیادہ وقت نہیں بچا سکتے. یہ دسمبر ابھی اینڈ ہوگا, آپ کا شروع ہوگا, اس کے بعد پی ایس ایل سر پہ کھڑا ہوگا. تو یہ بہت پہلے ڈیسیجن آصف اور تنویر آپ ہی کہہ رہا ہے. میری رائے تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ڈیسیجن کرکٹر دو تو آپ کو بتائیں جی وہ پہلے لے لیں, تاکہ یہ چیزیں سکون سے ہو جائیں, اچھے طریقے سے ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو امپلیمنٹ ہوتا دیکھیں. بالکل, میں آپ کو یاد ہوگا جب ماضی میں جو پی سی بی کے چیئرمین تھے اسلام آباد اسٹیڈیم کے آصف اور تنویر, آپ کو یاد ہوگا تب بھی بات ہوئی تھی, پر تب بھی وہ نہیں کچھ ہوا. تو اب دوبارہ بات ہوئی ہے, تو لیٹس ہوپ کہ کیا ہوتا ہے. مظفر آباد والی بات بھی ابھی اپگریڈیشن کی, تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں ریگارڈلیس اس کے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی اعلانات کر رہا ہے تو نہیں کر پائیں گے. میرا صرف تھوڑا سا ایک چھوٹا کنسرن یہ ہے کہ ہم بالکل 11th آور پہ چیزیں کرتے ہیں, ہمیں وقت سے پہلے کرنی چاہیے. اور دوسرا, گورننگ بورڈ اور پی سی بی کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر
آپ کے کرکٹرز انوالو ہونے چاہیے. ابھی آپ دیکھیں شاہ مسعود کا پہلے ذکر آیا تھا کہ وہ ایک پوسٹ پر آئیں گے, اب ذکر آیا جی وہ نہیں آئیں گے. تو یہ سمجھ نہیں آتی باتیں, یہ ابھی تک وہ نا کنفیوژن چل رہی ہے. اور آپس کی بات ہے کہ جو ہوتا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ جی عاقب جاوید کو ذمہ داری دے دیں, بس یہی چل رہا ہے کچھ عرصے سے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اس میں دیکھیں ہمیں پتا کیا سوچنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہمارا کرکٹ بورڈ کرنے کی سوچ رہا نا, ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی, آپ اس کو لکھ لیں کہ یار یہ ہمارے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں. لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار اس میں یہ دیکھیں کہ ٹائم کتنا رہ گیا یہ کام کرنے کے لیے, کس ٹائم کیا چیز کرنی ہے. ہمارا اس وقت سوچنے کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ آئی پی ایل کے اندر جو لڑکے انسولڈ ہو رہے ہیں آکشن میں, آپ ان کے اوپر نظریں رکھیں, آپ ان کو دیکھیں. غفار آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی پی ایس ایل سٹارٹ ہونے والی ہے کہ وہ کرکٹر جو انسولڈ اور بڑے بڑے نام انسولڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو لائیں اپنی طرف. وہ کس طریقے سے آتے ہیں. میں تنویر کے سوال میں ایک چیز ایڈ کروں گا. آئی پی ایل کی جو قیمت ملی ہے پلیئرز کو 24 کروڑ قیمت مل رہی ہے, 20 کروڑ 14 کروڑ, تو پاکستان کرکٹ بورڈ یا پی ایس ایل ان چیزوں کو میچ تو نہیں کر پائے گی. تھوڑی سی کم, کافی کم میچ نہیں کر پائے گی. سوری غفار, میچ نہیں کر پائے گی, لیکن وہ جو پلیئر انسولڈ ہو رہے ہیں نا وہ بے شک آدھی قیمت میں یا اس سے بھی قیمت میں آ کے کہیں نہ کہیں کھیل لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. وہ سوچیں گے کہ چلیں یار اس لیول کے پیسے نہیں مل رہے, ٹھیک ہے. ایک تو لیگ بہت لمبی ہوتی ہے, 2.5-3 مہینے کی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر وہاں نام نہیں آیا تو ہم ادھر آ کے کھیلیں گے, اور اگر وہ پلیئر آئیں گے آپ کی پی ایس ایل اور پاورفل ہوتی ہے. اور پی ایس ایل اس دفعہ آئی پی ایل سے پہلے ہو رہی ہے. تو غفار واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے تنویر کی بات ٹھیک ہے, انسولڈ پلیئر بھی یہ ریالٹی ہے, وہاں پیسہ سب سے زیادہ ہے, لیکن وہاں پھر پیسہ وصول بھی کرتے ہیں آصف. وہ اگر وہ پیسہ بہت دے رہے ہیں تو پھر آپ 3 مہینے رگڑا ہے, مطلب آپ جب ٹورنامنٹ سے پہلے 3 مہینے بھی یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2.5 مہینے بھی ہیں تو اس سے پہلے آپ کی پریپریشن شروع ہوتی ہے. اور اتنی لمبی آئی پی ایل کھیلنے کے بعد آپ 15-20 دن اس جوگے نہیں ہوتے کہ آپ کوئی اور کام کر سکیں. آپ کو ایک پراپر جو ہے نا مینٹل اور ہیلتھ اور آپ کا ایک فزیکل بریک چاہیے ہوتا ہے, تو وہ پیسے کی ریکوری بھی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے, چاہے ہمارے یہاں دیکھیں ہم ہاف کلاس ایم سی ہاف کلاس فل کی بات کرتے ہیں. گلین میکسویل ایک سیزن میں تو پرانا نہیں ہو گیا نا, یا فاف ڈبلیسی کپتانی کر رہا تھا 1-2 سال پہلے, وہ لاسٹ سیزن کھیل رہا تھا, کیا وہ ایک دم سے ریٹائر پلیئر ہو گیا. ہم لوگ کچھ, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے فینس بہت زیادہ اس کو آن کرتے ہیں اور وہ پی ایس ایل کو بہت پیار کرتے ہیں. پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں پر ڈرافٹ پر آتے سوشل میڈیا, تنویر آپ سب ہم جانتے ہیں کتنا کریزی جو ہے رسپانس ہوتا ہے. ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمارا آئی پی ایل سے مقابلہ ہی نہیں ہے. ویری سمپل, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمیں اپنے نمبر بہتر کرنے ہیں. یس, اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری ٹیم نہیں آ رہی ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ اب کہاں ٹیمیں 24, 25, 30, 40 کروڑ پہ گئی تھیں, اب بات 1 ارب 20-30 کروڑ تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے پاس کوئی, آپ کے پاس انسائٹ ہے کیونکہ آج وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا بیڈنگ کا, جو ٹائم اب ختم ہو گیا, 8 جنوری کو پتا چلے گا, لیکن آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہے کہ کون سی ٹیم آ رہی ہے, یا اگر قیمت وغیرہ اس کی بتا سکیں؟ دیکھیے میرے علم میں آصف یہ ہے کہ جو بیس پرائز ہے وہ اراؤنڈ دونوں نئی ٹیموں کی جو ہے نا کوئی 1 ارب 40 کروڑ تک بات گئی ہے. جبکہ ملتان سلطان جو کہ اب آپ کو پتا ہے کہ ان کے آنر چینج ہونے ہیں, ان کی مینجمنٹ چینج ہونی ہے, تو وہ اس کی جو ایویلیوشن لگی ہے نا, جو میری خبریں ہیں جو مجھے ذرائع بتاتے ہیں, وہ 1 ارب 30 کروڑ کی ویلیو کی بات ہو گئی تھی. یعنی کہ اگر پرانی مینجمنٹ ایکوائر کرنا چاہتی تو ان کو یہ رقم دینی پڑتی. اب ایک چیز ضرور ہے, کیونکہ جو چیز پہلی مرتبہ ہوتی ہے بہت بڑے نمبر ہیں آصف, تو ہمیشہ ہم یہ ضرور کہیں گے, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم دونوں آپشن کھلے رکھیں گے. اللہ کرے کہ جتنے ویلیوز بتائی جا رہی ہیں یا ہمیں ذرائع سے معلوم ہو رہی ہیں, اللہ کرے اتنے پیسے مل جائیں. کیونکہ آج یہ خبریں موجود ہیں میڈیا میں کہ 85-80 کروڑ کی تو گارنٹی بھی پی سی بی نے ایک طرح سے دے دی ہے کہ آپ کو سینٹرل پول سے اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے. یعنی پی سی بی نے یہ چیز بھی آلریڈی بتا دی ہے کہ آپ اتنے تو ریکوری کر ہی لو گے, باقی آپ ایڈورٹائزنگ سے کتنا کماتے ہو, اسپانسرشپ سے, یہ آپ فرینچائز چلانے والی کی اپنی ایبلٹی ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے. جی مجھے اپنے ایمانداری سے بتائیں, آپ پی ایس ایل ہمیں بھی 10 برس ہو گئے کور کرتے ہوئے, اور آپ نے بہت ڈیپلی کور کیا ہے, آپ کو لگتا ہے ریئلسٹک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اپروچ پی ایس ایل کو لے کر؟ پیسے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو اوور آل اس وقت فائنینشیل حالات ہیں, اوور آل میں بات کر رہا ہوں, تو اس لحاظ سے یہ چیلنجنگ ضرور لگتا ہے. لیکن چونکہ آپ یو کے یو ایس بھی گئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز کنفرم نہیں ہوئی کہ وہاں سے کوئی ٹیم خریدے گا بھی اوورسیز. پاکستان میں اپنے 2-3 گروپ کے بارے میں ضرور جانتا ہوں جو بہت کین ہے کہ وہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آصف اگین میں چونکہ یہاں پر آپ کی پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, آپ بھی جرنلسٹ, میں بھی یہ دیکھوں گا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں
اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتا ہے اور فائنل آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، جس کا ہم سب کو انتظار ہے. بہت چیلنجنگ نمبرز ہیں، ان کو میٹ اپ کرنا اور پھر اس کو سسٹین کرنا، مے بی کہ لوگ خرید لیں لیکن اس کو چلانا آصف یہ بہت ہی چیلنجنگ کام ہوگا. اور اس کے لیے نا بڑے دل گردے کی چیزیں، جن 6 فرینچائزز نے اسپیشلی 5 پہلے فرینچائز انہوں نے جس انداز سے ٹیمیں خریدی چلائی، یہ وہی جانتے ہیں انہوں نے کیسے چلائی. آپ سب سے بخوبی واقف ہے، آپ کی بات ہوتی رہے ہوگی. ایسے آنرز آپ کو ملنے دعا کریں کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو میری اپنی اسیسمنٹ باقی وقت بتائے گا، لیکن چیلنجنگ ہوگا. میں روکوں گا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. چلیں آخری بات بتا دیں کیونکہ آپ پی ایس ایل کی کئی ٹیمز کے قریب ہیں. اب کوئٹہ گلیڈیٹر کی بات کروں یا زلمی کی بات کروں، ان کی قیمت ذرا سی کم تھی اسلام آباد یونائٹیڈ، کراچی کنگز اور لاہور سے. تو ان کی قیمت آپ کے خیال میں کیا لگی ہے؟ کوئٹہ گلیڈیٹر، پشاور زلمی، کیونکہ آپ نے ملتان کی تو بتائی 1 ارب 20 کروڑ روپیہ. جو میرے پاس تھوڑے بہت اطلاعات ہیں جو کہ آفیشیلی چیز کو آگے ریویل نہیں کیا گیا، کچھ میڈیا رپورٹ میں، اس کے مطابق جن ٹیموں نے آبویسلی جیسے لاہور کی اگر بات کریں، جو کہ لاہور آلریڈی کراچی کے ساتھ بہت زیادہ ہائی نمبر پہ تھا، تو وہ نمبر 1 ضرور ہو گئے. تو مجھے ایگزیکٹ نمبر ٹو بی آنےسٹ نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ ہر ٹیم کی جو ویلیو ہے آپ اس کو کم از کم 2.5 سے 3 ملٹیپلائی کرتے ہیں. یعنی کہ جو ٹیم اگر 20 کروڑ پہ تھی تو وہ اس وقت 50 کروڑ پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. میرا نہیں خیال، جو میرے پاس نمبر ہے کہ کوئی ٹیم اس پر 40 کروڑ یا 50 کروڑ سے نیچے ہوگی. ساری کی ساری ٹیم اوپر گئی ہیں. وہ ان کی برانڈ ایویلیوشن ہوئی ہے، جس ٹیم نے جتنے فینس بنائے، جن کے جتنی اسٹریمنگ ہوئی، جتنے نمبر آئے. زلمی بہت نیچے تھا لیکن شاید وہ دوسرے نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. اسی طرح لاہور جو ہے وہ اوپر رہے ہیں. کراچی کو میرے خیال میں بڑا سرپرائز ہوا کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آصف، اور میرا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو تو ہر حال میں نمبر 1 ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں لاہور ان سے آگے نکل گئے. تو اس کا مطلب ہے لاہور نے ان نمبر کے لحاظ سے، چونکہ کراچی لاہور کو آصف بہت بڑا فائدہ یہ تھا کہ آلریڈی ان کے شہروں میں پی ایس ایل ہو رہی ہے، سب سے بڑی فین فالوئنگ ہے، اسپانسر یہاں پہ آنا چاہے گا. پھر اس کے بعد کوئٹہ، پشاور اور ظاہر بات ہے ملتان کے آپشن. آپ بھی سمجھتے ہیں ڈائنامک کو. میرا یہ مجھے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ کراچی کے بجائے لاہور نے ٹاپ کیا، پھر زلمی اور کوئٹہ جو ہے وہ ٹاپ 3-4 میں ہیں بجائے سے کہ باقی ٹیمیں ہوتی. تو یہ ایگزیکٹ نمبر ہے. لیکن آصف میں اس بات سے کنکلوڈ کروں گا کہ 8 جنوری کا ویٹ کرتے ہیں. پی سی بی کو چاہیے یہ نمبر بتائیں. اور دوسرا، جیسے میں نے کہا، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ نئی ٹیموں کو آ کر 1 ارب 30-40 کروڑ پہ پہلے سال سے دینا اور کمانا یہ بڑا مشکل ہوگا. دعا کریں اچھے آنرز ملیں پہلے 5-6 آنرز کی طرح، تاکہ وہ دل بڑا کر کے آئیں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے غفار، بہت بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل میں آپ نے بڑی اہم باتیں بتائی. یہیں سے شروع کر دیں. پی ایس ایل کی ملتان سلطان کو غفار کے مطابق 1 ارب 30 کروڑ روپیہ دینا تھا. یہ کہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے. یار ریئلسٹک لگتا ہے آپ کو؟ ہر ٹیم کی قیمت 50 کروڑ یہ غفار بتا رہے ہیں. تو بھیا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. پاکستان میں مارکیٹ دیکھ کر مجھے نہیں لگتا. وہ تو غفار کو بھی نہیں لگتا. اس نے ایک اپنا گیس کر کے بتایا ہے کہ اس طرح سب چیزیں نہیں. اس نے کہا کہ یہ تو ان ریئل قیمت ہے، کیونکہ ملتان سلطان کی قیمت تو تقریباً 55 لاکھ تو پہلے ہی تھی. 55 لاکھ ڈالر. ہاں ڈالر. تو چلو ان کو اگر بڑھایا ہے، سمجھ آتی ہے کہ 1 ارب روپیہ ان سے مانگ لیا، ٹھیک ہے. لیکن جس طرح دیکھیں نا، اب غفار نے جو باتیں کی ہیں کہ مطلب یعنی پرسنٹیج ٹیمز کی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پرسنٹیج ٹیمز کی بڑی ہیں اور انہی اونرز نے جن کے پاس تھی، ان میں سے کچھ اونرز نے ٹیمز لی بھی، کچھ کیا زیادہ سب نے لی ہے. ایک آدھ وہ بھی ملتان سلطان کا ایشو ہو گیا. اب یہی تو پرابلم اب دیکھیں نا، اسی میں نہ آئے نا کہ اب جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کون سا دوسرا اونر آتا ہے، ٹیم کتنے میں بکے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں، 2 ٹیمز ہم لینا چاہ رہے ہیں، ایک آلریڈی ٹیم ہے لیکن اس کا اونر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ وائلیشن اگر اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو وہ یہ بھی سوچے گا کہ یار اس سے اب ہم فائدہ کتنا کمائیں گے. اگر کرکٹ بورڈ نے یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد اگر کرکٹ بورڈ سوچتا ہے کہ پی ایس ایل ختم ہونے کے بعد ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم پہلے بھی سنتے ہوئے آئے، پہلے بھی سنتے ہیں، لیکن آنرز کی طرف سے ہم یہ چیزیں سنتے ہوئے نہیں آئے کہ یار فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں نقصان ہی ہوا، مطلب یعنی کوئی ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو مطلب یعنی اتنی زیادہ وائلیشن لگ رہی ہے، اور 10 سال میں اگر ہم سمجھ نہیں آئی کہ فائدہ ہمیں ہوا نہیں ہوا بقول آنرز کے، تو اب آگے چل کے کیسے آپ ایک تو وائلیشن جو ہے وہ پیسے بڑھا رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آنرز بھی اب سوچیں کہ یار اب پتہ نہیں پیسہ کیسا کمائیں گے، اور اتنی ہیوج چیزیں پتہ چل رہی ہیں پیسوں کے حساب سے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح ہوگا. بڑی خوشائند بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس کی ریزن بھی یہی ہے نا، اسی وجہ سے جا رہے ہیں نا باہر جا رہے ہیں، اسپانسر دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا بندہ مل جائے، ظاہر سی بات ہے جو پیسہ
دے سکے ہمیں. تو ابھی تک فی الحال جس طرح آپ 8 جنوری کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک تو کوئی ایسی چیزیں پتہ نہیں چلی کہ آپ چھپائی ہوئی ہیں, یہ بتانا نہیں چاہ رہے, یہ ایک دم سے. نیو یارک والے ٹور پہ نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا, وہ بڑی بزنس پرسنالٹی ہیں امریکہ میں, جاوید صاحب. میں انہیں جانتا ہوں, میں کیونکہ میری ملاقات مطلب ایسی سرسری ملاقات بھی ہوئی ہے. امریکہ میں ہیں لوگ, یو کے میں بھی ہیں, کیوں نہیں, یو کے میں بھی ہیں, ایکسپیٹس ہیں, پاکستانی ہیں, وہاں رہتے ہیں. پیسہ تو مل جائے گا. نہیں پیسہ تو مل جائے گا, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہیں کیونکہ وہاں جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں آ کے 300 گنا ہو جاتا ہے نا. مطلب ڈالر کی قیمت 280, پاؤنڈ کی قیمت 380 تقریباً, ایگزیکٹ مجھے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مجھے نہیں پتا نا کہ ابھی کوئی ایسا بندہ سامنے آیا یا کوئی اسپانسر آیا آپ کو دینے کے لیے, یا کوئی ایسا فرنچائز لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ آیا کہ جی میں فرنچائز لینا چاہتا ہوں. ابھی تک ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. وہ 8 جنوری وہ ڈیٹ ابھی ہے تک آخری, ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے اگر نہیں بتایا گیا یا ابھی چھپایا جا رہا ہے یا ابھی میڈیا میں لایا نہیں جا رہا کہ نہیں یار ابھی نہیں, چلنے دو چلنے دو چلنے دو. انہی چیزوں کی وجہ سے پھر کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار ابھی پتہ ہی نہیں ہے, لگتا ہے ابھی کوئی لوگ آئے ہی نہیں ایسے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایزی نہیں ہے کرکٹ بورڈ کے لیے. کرکٹ بورڈ جس طرح سے محنت کر رہا ہے, ایزی نہیں ہے. جس طرح سے انویسٹ کرکٹ بورڈ کر رہا ہے, کیونکہ کرکٹ بورڈ نے بھی پیسہ لگایا نا, یو کے لے کر گئے, بابر اعظم کو بلایا, حارث رؤوف کو بلایا. دیکھیں اس میں پتہ ہے کرکٹ بورڈ کے لیے آسانی کیا ہو سکتی تھی. کرکٹ بورڈ کے لیے آسانی یہ ہو سکتی تھی کہ اگر آپ نے 10 سال کے بعد پیسہ بڑھانا ہے, آپ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہر ٹیم کا پیسہ بڑھے گا, تو اس پیسے کی جو آپ نے ایک ڈیمانڈ رکھنی تھی نا, اس کو رکھنے کے بعد, یا وہ جو ڈیمانڈ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار وہ رکھ کے اس کے بعد ہم کہیں سے سپانسر پکڑ سکتے ہیں, ہم پکڑ سکتے ہیں اتنا مہنگے سپانسر, اتنا کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر وہ جو آپ نے پیسے بڑھانے تھے وہ آپ اس لیول پہ نہ بڑھاتے, آپ تھوڑے سے کم کر دیتے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سپانسر لینے کے لیے مشکلات کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے ہماری جو مطلب عوام ہے یا کنٹری جو آپ لگاتے ہیں بولتے ہیں وہ 25 کروڑ کی ہے, 26 کروڑ کی ہوگی زیادہ. جب آپ کی آبادی بڑی ہوتی ہے تو پھر اس میں آپ کے سپانسر بھی پکڑنا مشکل نہیں ہوتا, سپانسر بھی آپ کو ایزی مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر ہم یو ایس اے جا رہے ہیں, اگر آپ انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے یو ایس اے کی اگر آپ آبادی دیکھیں بہت زیادہ ہے, پھر وہاں پہ ہمارے لوگ بھی بہت زیادہ سیٹل ہیں, تو ہماری شاید کوشش ہے کہ یار وہاں جائیں, وہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں جس طرح بات کرتے کوئی نہ کوئی مل جائے. تو آپ اپنی آبادی کے حساب سے اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ یار ہم نے اب پیسے بڑھانے ہیں, تو اتنے پیسے بڑھائیں کہ اب پاکستان کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسے لوگ مل جائیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیم دو مطلب 3 اونرز ہمیں مل جائیں, 2 ٹیمیں جو فریش آنی ہیں اور ایک ملتان سلطان, سپانسر بھی ہمیں مل جائے. اگر ہم پیسہ تھوڑا سا کم کر کے یہ چیزیں کریں تو شاید ہمیں یہاں سے مل جائے. ڈیمانڈ زیادہ ہے پیسوں کی, ٹیمز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپانسر تھوڑا زیادہ ہوگا, کیونکہ جب آپ ظاہر بات ہے پیسہ بڑھا رہے تو پھر آپ سپانسر بھی بڑھائیں گے. جب وہ زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو اگر یہاں نہیں مل رہا تو پھر آپ اس میں کوئی غلط بات نہیں, پھر آپ باہر ہی جائیں گے. اسپانسر بڑھے گا تو ٹیم بھی 2 آنے کے باعث خرچہ بھی بڑھے گا نا, کیونکہ میچز زیادہ ہو جائیں گے, کم از کم 8-10 میچز زیادہ. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایشو پتا کیا ہو رہا ہے, ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اتنا سپانسر لگا رہے ہیں, اگر ہم اتنی مہنگی ٹیم لے رہے ہیں تو ہمارے گراؤنڈز نہیں بھرتے. بالکل, ہاں, ہمیں سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی گراؤنڈ بھرنے چاہیے, پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے شہر کا گراؤنڈ کراچی وہاں سے مس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ پیسہ مل سکتا ہے, وہ وہاں پہ لوگ نہیں آ رہے. اگر آپ نے اپنے پاس پیسہ لانا ہے, پیسہ جمع کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسہ آئے تو بھائی کراچی میں جس طریقے سے ہم اوائڈ کر رہے ہیں, 5 میچ پچھلی دفعہ کرائے, پھر کرائے ہی نہیں ہم نے, تو بھائی انٹرنیشنل میچز نہیں ہو رہے ہمارے, تو یہاں تو کسی طریقے سے کریں بھائی. ادھر میچز زیادہ ہوں, نہ بھی زیادہ ہوں, آدھے کچھ میچز ہوں, یہاں پیسہ لگے, یہاں انویسٹ ہو, یہاں پہ گراؤنڈ بھی بڑا ہے, لوگ بھی زیادہ آئیں گے. جہاں سے ہمیں پیسہ زیادہ اکٹھا کرنا چاہیے وہاں پہ لوگ ہی نہیں آ رہے, وہاں میچز نہیں کروا رہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, میں آپ سے بریک کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے کہ کیا ایسا کرے پاکستان کرکٹ بورڈ, کیا ایسا انسینٹیو رکھے کہ لوگ آئیں. چلے ابھی تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.